اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے مذہب اور فرقے کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے بعد دوستوں کا بہت اچھا رسپانس آیا، بلکہ ایک صاحب کے الفاظ تو یہ تھے کہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے اور ان سوالات کے مد نظر میں نے سوچا کہ اپنی بات کی وضاحت بھی کی جائے، کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ باتیں جو آج میں کہنے جا رہا ہوں یہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آئندہ بھی یہ بہت کام آئیں گی۔ آئندہ کے لیے بھی کچھ باتیں میں چاہتا ہوں سمجھا دوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب غلط نتیجے نکالیں۔ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنا میں کہوں بس آپ اتنا ہی سمجھیے، اس سے آگے اگر آپ اپنے طور پر بہت سارے نتیجے نکالنا شروع کر دیں گے تو بڑی دقت اور بڑی زحمت ہو جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں یا اس ایپیسوڈ میں نے تشبیہ و مثال دی تھی درخت کی، ہاتھ کی انگلیوں کی وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی تشبیہ یا مثال دی جاتی ہے تو ہمیشہ تشبیہ میں ایک چیز مشبہ ہوتی ہے، ایک مشبہ بہ ہوتی ہے اور ایک وجہ شباہت ہوتی ہے۔ میں مثال دوں آسانی سے آپ کو، مثلا میں مثال دوں کہ میرے محبوب کا چہرہ تو چاند جیسا ہے۔ اب یہاں پر میرا محبوب کا چہرہ جو ہے وہ مشبہ ہے، چاند مشبہ بہ ہے، اور میں تشبیہ دے رہا ہوں، اور وہ بھی ہر چیز میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ چہرے کے نورانی اور چمکنے اور دمکنے کے بارے میں دے رہا ہوں۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ میرے محبوب کا چہرہ تو چاند کے جیسا ہے اور آپ پلٹ کے کہیں تو اس کا مطلب اس کے چہرے پر گڈھے بھی ہیں، اس کا مطلب اس کے چہرے پر کالے دھبے بھی ہیں، اس کا مطلب اس کا چہرہ پتھر کی طرح ہے یا پتھر کا ہے، تو یہ آپ اپنے طور پر نتیجے نکال لیں۔ میں صرف وجہ شباہت اس میں یہ ہے کہ میں صرف نورانی یا چمکنے کے بارے میں تشبیہ دے رہا ہوں۔ میں نے تشبیہ اور مثال دی تھی انگلیوں کی، درخت میں شاخوں کی، تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اس کا یہ نتیجہ نکال لیا کہ اس کا مطلب کئی مذہب ہونے میں کوئی برائی نہیں، اس کا مطلب خدا ہر مذہب سے راضی ہے، اس کا مطلب اللہ کو مذہبوں کا ہونا بہت پسند ہے، اس کا مطلب سبھی لوگ جنتی ہوں گے، اس کا مطلب سیکولرزم بھی اچھی چیز ہے۔ یہ سب نتیجے آپ نکالتے چلے گئے۔ میں نے تو یہ سب ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ کبھی کبھی وجہ شباہت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ میں نے لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ مذہبوں کا بننا انیویٹیبل ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور جینیوں وغیرہ کی مثال دی تھی، بدھسٹ لوگوں کی مثال دی تھی کہ ان کے یہاں بھی فرقے ہیں۔ ان کے یہاں تو نہ تو خلافت کی بحث ہے، نہ ان کے یہاں جھگڑا اس بات کا ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ کون، لیکن پھر بھی فرقے بن گئے نا، کیونکہ ہم نے مثال بھی آپ کو دی تھی کہ ایک گھر میں اگر جڑواں بھائی بھی ہوتے ہیں تو ان کی فکریں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو اسے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ بات کیا کہی جا رہی۔ میں نے خود وہ پچھلے لیکچر میں کہا بھی تھا کہ جیسے ہی فرقے اور مذہب کا لفظ آتا ہے بس ہم فوراً جو ہے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، نتیجے بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سب کانشس میں ایک چیز چلی گئی ہے کہ اسلام میں 73 فرقے ایک حق پر ہے اور بس اسی میں ہم لگے رہتے ہیں، اسی کو ثابت کرنے میں، اسی کو یہ کہیے کہ اسی کو ڈسکس کرنے میں ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں۔ سارا ہم و غم، ساری ہماری انرجی اسی میں لگ جاتی۔ حالانکہ آپ اپنی فکر کیجئے، دوسرے فرقوں کی، وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اتنی فکریں نہ کیجئے، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود بتایا بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہم دن میں 5 بار ہم کو حکم دیا ہے کہ وہ چیز اقرار کرو اس کا، اور وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ 5 بار نماز میں پڑھو یہ بات، یعنی اللہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔
مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ طے کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ جو کام اللہ کا تھا وہ ہم یہاں کرنے لگ گئے دنیا میں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ طے کر دیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ ساری پرابلم ساری ہم مسلمانوں کی یہی ہو گئی۔ آپ دیکھیے دوسرے میں تو دین ہیں، ہندوازم، جینزم، سکھزم، عیسائیت، وہاں پہ وہ لوگ یہ نہیں طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، فوراً یہ سب سے شروع نہیں ہو جاتے۔ ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی اور اپنے فرقے کو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے بھی ایک قدم بڑھ کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ خود شیعت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر مرجع تقلید اپنا ایک ذاتی نظریہ رکھتا ہے جس کی بنا پر وہ فتویٰ دیتا ہے، اور پھر ہر مرجع تقلید کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سچویشن کافی ملتی جلتی سی ہے، یعنی یہ بھی تو ایک اعتبار سے مذہب اور فرقے جیسی بات ہوئی۔ یہاں پر بھی تو لوگ اپنے اپنے نظریات کی بنا پر الگ الگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں کہ یہ بھی ایک طرح سے، پکڑیے گا مت زبان کو، یہ بھی ایک طرح سے فرقے ہیں ودن شیعزم کے اندر۔ تو کہ یہاں پر بھی آپ فوراً جنتی اور دوزخی ہونے کی بات شروع کر دیں گے کہ اس مرجع تقلید اور اس کے ماننے والے توبہ توبہ نعوذ باللہ جہنمی ہوں گے، اور ہمارے مرجع تقلید اور ہم جنتی ہوں گے۔ یہاں یہ سب نہیں کرتے، ہر جگہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو ایک بات یہ، دوسری اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے پھر، کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ کیسا ہے، حدیث کا ٹیکسٹ یا متن کیسا ہے۔ آپ دیکھیں خود قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آیات متشابہ ہیں قرآن میں جن کا مطلب اور معنی ایک دم واضح نہیں ہے کہ آپ بس پھٹ سے سمجھ لیں، بس آپ نے پڑھا نہیں کہ سمجھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری آیات متشابہ ہیں، ان کا معنی ہم کچھ اور لیں گے، آپ کچھ اور لیں گے، ایک تیسرا آدمی کچھ اور لے گا۔ تو خود قرآنک ٹیکسٹ ایسا ہے کہ الگ الگ فہم، الگ الگ نتیجوں کے لیے ہمیں گنجائش پیدا کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ حدیث بھی ایسے ہی ہے، وہاں پر بھی معمولی، آپ سوچیے حدیث کو بھی چھوڑیے، معمولی عربی کلام ہوتا تو اس میں بھی ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، تو الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ حدیث بھی مشکل الفاظ ہیں، خود ائمہ کا قول ہے انا کلامنا صعب و مستصعب، ہمارا کلام بے انتہا مشکل ہے، مشکل اور بے انتہا مشکل ہے۔ تو جب مشکل کلام ہے تو ہو سکتا ہے میں کچھ اور نتیجہ نکالوں، آپ کچھ اور اس کو سمجھیں، تو اس پر فوراً جنتی جہنمی اللہ کی رضا اور فلاں فلاں کی بات ایک دم سے نہ شروع کیجیے، بہت بڑی باتیں ہیں۔ تھوڑا نیچے لیول پر رہیے، اختیار دیجیے لوگوں کو سمجھنے کا، اختیار دیجیے لوگوں کو جاننے کا۔ پیغمبر سے بھی یہ نہیں کہا گیا تھا، معاف کیجیے گا، کہ تمہیں اتنے لوگوں کو ضرور مسلمان بنا ہی کے آنا اس دنیا سے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ 23 سال کی تبلیغ کے بعد جب تم اوپر آؤ گے تو ہم تم سے سوال کریں گے کہ بھائی 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا یا نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں ٹاسک دیا گیا تھا۔ آپ 20 جگہ تو کم سے کم ہوگا قرآن میں کہ جہاں پر پیغمبر سے کہا گیا تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، تمہارا کام صرف سچے پیغام کو، حق کو، بھلائی کو، جو بھی اس کا آپ نام دیں، پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر دروغہ تھوڑے نہ ہو۔ ہم اپنے کام کو کریں، ہم حق کو، بھلائی کو، نیکی کو، سچے پیغام کو پہنچائیں، ہم امر بالمعروف کریں، ہم نہی عن المنکر کریں۔ باقی قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اور بات ہے۔ نہ تو ہم جنت و جہنم ڈیسائیڈ کریں، نہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دوسرے والے کو، سامنے والے کو اپنے جیسا ضرور بنا لیں، ورنہ ہم روز قیامت پکڑے جائیں گے۔ ایسا کوئی پکڑ نہیں ہونی، آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کافی وضاحت ہے، اور اس کو ادروائز بھی نہ لیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال میں وجہ تشبیہ میں ایک اور بات کہہ دوں، مثلا میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میرے دوست تو بالکل شیر کی طرح ہیں، تو ان صاحب نے پوچھا فوراً پلٹ کر کے کیا پھر ان کے دم بھی ہے؟ تو میں نے یہ جو مثال دی تھی یہ شجاعت اور بہادری میں دی تھی، یہ دم ہونے میں نہیں دی تھی۔ تو آپ بھی کوشش کریں وجہ شباہت کو سمجھنے کی، جہاں پر جتنی مثال دی جا رہی اتنی ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے اگر آپ اپنے طور پر سمجھیں گے، نتیجے نکالیں گے، تو پھر بڑی دقت ہو جائے گی۔ پھر تو ہر کلام میں
کوئی نہ کوئی آپ کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی سکتے ہیں، تو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے، میری آپ گزارش پر آپ غور کیجئے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے پاس موضوعات بہت تک بولنے کے لیے، لیکن ابھی فی الحال یہ وضاحت والا ہی آڈیو قبول کیجئے۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کرے اور تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے دین اور اپنے مذہب، اپنے پیغام تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بالنبی علیہ